ہم پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد پولیس کے جوان ہیں۔ ہماری وردی کا رنگ مختلف مگر جذبہ ایک ہے۔ دھرتی ماں کے امن اور تقدس کے لیے اپنی جان نثار کرنے والے شہداء ہمارا مان ہیں، کیونکہ ہم محافظ پاکستان ہیں۔ جرم کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں، معاشرتی ناسوروں کو پچھاڑ دیتے ہیں، بلا خوف و خطر جان اپنی وار دیتے ہیں۔ ہم ایلیٹ فورس CTD اسپیشل برانچ کے جوان ہیں۔ ہم محافظ پاکستان ہیں۔ اپنے خون سے امن کے دیپ جلائے ہیں ہم نے، شہادت کے پھول ماتھے پر سجائے ہیں ہم نے۔ ہم شجاعت کا نشان ہیں، ہر شخص کے لیے امان ہیں۔ ہم محافظ پاکستان ہیں، ہم محافظ پاکستان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا ٹاک کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ گلزار احمد طاہر، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ شامل گفتگو ہیں جناب جاوید ملک صاحب۔ ناظرین، پولیس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک یوم شہدائے پولیس منایا گیا۔ اس کے لیے بڑی بڑی تقریبات منعقد کی گئیں اور شہداء کی فیملیوں کو مدعو کیا گیا اور شہداء کی قبروں پہ پھول چڑھائے گئے۔ ناظرین، پاکستان میں پولیس کا کردار اور اس کے بعد ان کی شہادتیں، یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے قابل فخر سرمایہ ہے۔ ناظرین، یوم شہدائے پولیس کے حوالے سے ہم آج ملک صاحب سے پوچھیں گے کہ پورے ملک میں جس طرح آن بان اور پوری شان سے یہ دن منایا گیا، تو آپ اس ساری تقریبات کو اور اس طرح کے ایک بہت بڑے فنکشنز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ گلزار صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ خیبر سے کراچی تک پہلی بار پورے پاکستان میں ہر ضلعی سطح پہ جو پولیس کے شہداء تھے ان کے خاندانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بڑی پروقار تقریبات کا انعقاد کیا گیا، اور ضلعی افسران شہداء کی قبروں پہ گئے، پھول چڑھائے، اور اس سے ایک بہت مثبت پیغام گیا پوری پولیس فورس کو، اور یقیناً ان کا مورال بھی بلند ہوا، اور پہلی دفعہ وزیرستان میں بھی یہ دن منایا گیا۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، پولیس ریفارم کا آغاز ایک شہید وزیر داخلہ پنجاب کرنل شجاع خانزادہ نے کیا تھا، اور ان کا اپنا ایک خواب تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پولیس کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس پہ جس قدر تنقید کی جاتی ہے، اس سے پولیس کا مورال بہت گر گیا ہے۔ اب پولیس بطور فورس وہ کارکردگی نہیں دکھا پا رہی جو اس کو دکھانی چاہیے۔ انہوں نے اس حوالے سے ایک پولیس ریفارمز کمیٹی بھی بنائی تھی۔ مجھے اس کمیٹی کے بعض اجلاسوں میں شرکت کرنے کی بھی موقع ملا۔ وہاں پہ پولیس کے تمام مسائل کا ذکر کیا گیا، ان کا تدارک ڈھونڈا گیا۔ پولیس کا ملازم 24 گھنٹے کا ملازم ہے۔ دور دراز علاقوں میں ان کی تعیناتیاں کر دی جاتی ہیں، ان کے کھانے پینے کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی رہائش کا کوئی مناسب انتظام ہے، اور پولیس کے لیے کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا۔ پولیس کا جو ایک چہرہ
ہمارے میڈیا نے بھی اور عام لوگوں نے بھی تخلیق کر رکھا ہے وہ خوف کا ہے، حالانکہ وہ آپ کے محافظ ہیں، اور آپ گھروں کے اندر چین سے سوتے ہیں تو اس میں اس وقت آپ کے لیے وہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اب مسائل بہت تھے، فنڈ بہت کم تھے، تھانہ کلچر کو بدلنا بڑا مشکل تھا، لیکن اس پہ بڑے ہنگامی بنیادوں پہ کام کیے گئے۔ ایک بات شاید آپ کے لیے بڑی حیران کن ہو کہ شہداء کے لیے بھی ایک پولیس کا اگر ایک جوان کسی واقعے میں شہید ہو گیا تو اس کو ثابت کرنا کہ وہ شہید ہے، یہ بھی ایک بڑا لمبا عمل تھا۔ اچھا، اور اس پہ کمیٹیاں بیٹھتی تھیں، سفارشات بنتی تھیں، اور ایک لمبے چوڑے پروسیس کے بعد ان ساری چیزوں کو سمیٹا گیا۔ ابھی بھی اس میں بہت سارے ابہام باقی ہیں، لیکن کوشش یہ کی گئی کہ جو ممکن ہے اور وسائل کے اندر رہتے ہوئے جو کیا جا سکتا ہے وہ تو کیا جائے۔ اور پولیس نے بہت اچھی مثال قائم کی ہے، اور ان کو ہر سال اپنا یہ دن اسی شان و شوکت کے ساتھ منانا چاہیے۔ ان کے شہید ان کا فخر ہے، بلکہ چیف آف آرمی سٹاف نے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طرح پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کی ہے اس دن کے موقع پہ، جہاں وہ اپنی مثال آپ اپنی مثال آپ، اور تقریباً تمام تقریبات میں اگر وہاں کور کمانڈر ہے تو اس نے شامل، وہ اس نے شمولیت کا اختیار کی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی خوفناک جنگ لڑی ہے، اور ابھی تک لڑ رہے ہیں۔ ابھی تک لڑ رہے ہیں۔ ایسی جنگ اگر کوئی اور ملک لڑتا جی ہاں، تو اس کی شرازہ تباہی ہو بکھر- چکی جی ہاں، ہوتی، اس کا شرازہ بکھر چکا ہوتا۔ بالکل۔ لیکن آپ کی پاک آرمی کے جوانوں نے، آپ کے پولیس کے جوانوں نے، آپ کے لیویز کے جوانوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے قربانیوں کی، بے شک۔ اور آج اگر ہم امن کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے دہشت گردی کے اس ناسور کو شکست دی ہے، تو یہ ان جوانوں کا ہم پہ احسان ہے جی، جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور جس کو تاریخ دان بڑے سنہرے الفاظ سے لکھے گا۔ اچھا ملک صاحب، ایک چیز اور ہے، ابھی آپ نے بات کی کہ ایک بہت بڑا پروسیس تھا پولیس کے شہادت کو بھی شہادت ثابت کرنے کے لیے، ایک بہت بڑا پروسیس تھا، اس عمل سے گزرنا پڑتا، لیکن یہ ہے کہ کچھ ویلفیئر کے انہوں نے پروگرامز بھی بنائے پولیس کے لیے، اور وہ ویلفیئر کے لیے جو بھی پروجیکٹ شروع کیے گئے، اچھا ان میں کیا کوئی بہتری کی گنجائش موجود ہے یا نہیں، اور وہ کتنے پروجیکٹ ہیں جو ان کی ویلفیئر کے لیے بنائے گئے ہیں؟ آپ جب فورس کا مورال بلند کرتے ہیں اس کا بڑا مثبت نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ایک واقعے کا میں شاہد ہوں۔ کرنل شجاع خان زادہ پنجاب کے وزیر داخلہ تھے، اور پاکستان میں سری لنکا والے واقعے کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ ختم ہو چکی تھی، کوئی ٹیم پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ زمبابوے کی ٹیم کو دعوت دی گئی اور ان کو تیار کیا گیا کہ وہ پاکستان آ کے کھیلیں۔ اب اس کے لیے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کون سا صوبہ جہاں یہ میچ کرائے جائیں ان حالات میں ان کی میزبانی کرے گا۔ شجاع خان زادہ نے کہا کہ میں کروں گا۔ اچھا، پنجاب کرے گا۔ چونکہ سری لنکن ٹیم پہ حملہ لاہور میں ہوا تھا، تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ حملہ ایک سازش تھا۔ پاکستان پرامن ملک ہے، یہاں پہ پوری دنیا کی ٹیمیں آ سکتی ہیں اور کھیل سکتی ہیں۔ میں بہت سارے وزراء کو، ان کے نام میں نہیں لینا چاہتا، صوبائی کابینہ کا جو حصہ تھے، انہوں نے اختلاف کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس موقع پہ یہ سیکورٹی دینا بہت مشکل ہو جائے گا،
اور خدا نخواستہ اگر کوئی واقعہ ہو گیا جی ہاں تو مزید پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے گا۔ صحیح۔ شجاع خان زادہ شہید اڑ گئے، انہوں نے کہا جی میں یہ کرواؤں گا، اور یہ میں پولیس سے ہی کرواؤں گا۔ پولیس سے ہی کرواؤں گا۔ صحیح۔ وہ پولیس لائن گئے، انہوں نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، تمام پولیس کے جوانوں کو، جی ہاں، اور وہاں پہ انہوں نے ایک تاریخی خطاب ایک بھی کیا تاریخی تھا۔ خطاب کیا، جی ہاں اور انہوں نے کہا کہ بغیر کسی کی مدد کے یہ ہم نے کرنا ہے، اور جوانوں نے کیا، جی ہاں، وقت نے اور ثابت اس کیا کہ خوبصورتی سے کیا جی ہاں، اور کہ وہ اپنے اس دوران کئی سازشیں پکڑی، لیکن اس کو بڑے پرامن طریقے سے وہ کروایا گیا۔ اب شہداء کی جو ویلفیئر کا تعلق ہے، جو آپ نے سوال کیا، جی میں دیکھیں پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ ہماری پہنچ نہیں ہوتی، جی ہمارے وسائل محدود ہیں، بہت سارے نام ایسے ہوں گے جو میں نہیں لے سکوں گا، جی اور ان سے میں معذرت کر رہا ہوں، جی لیکن جن لوگوں کو دیوانہ وار شہداء کی فیملیوں کے لیے میں نے کام کرتے دیکھا، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ایک ڈسٹرکٹ پولیس افیسر تھے حسن اسد علوی، جی ہاں، جو آج کل میاں والی میں میاں تعینات والی میں وزیر اعظم کے جی ہاں۔ ضلع میں ہے۔ جی ہاں حسن اسد علوی نے ایک تو یہ حکم جاری کیا ہوا تھا کہ کسی بھی شہید کا کوئی وارث مجھ سے ملنے آئے گا تو میری تمام مصروفیات ترک کر کے میری فوراً ملاقات کرائی جائے۔ بالکل۔ انہوں نے ایک افیسر، صرف انسپیکٹر لیول کا ایک پولیس افسر اسی کام کے لیے اس تعینات کام کیا کے لیے تعینات کیا ہوا تھا کہ اگر شہداء کے ورثہ کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ ٹھیک۔ وہ خود شہداء کے گھروں میں، ان کے گھروں میں جاتے تھے، جی ہاں، ان کے لواحقین سے ان کے ملتے، لواحقین سے ملتے مسائل تھے، پوچھتے تھے۔ ان کے مسائل پوچھتے تھے، جی ہاں اور یہی وجہ ہے کہ اسد علوی صاحب کا جہاں سے بھی تبادلہ ہوتا ہے، پوری کی پوری پولیس فورس ان کو بڑے دکھی دل کے ساتھ اور آنسوؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے، جی ہاں، اور اسی انداز سے پھر اس کو آگے ویلکم بھی کیا ویلکم بھی کیا جاتا ہے۔ جی ہاں اور یہ صرف شہداء تک نہیں ہے، انہوں نے عام پولیس کے کانسٹیبل سے لے کے جی ڈی ایس پی تک ہر بندے کو عزت اور تکریم دی، اس کی بات سنی، اس کا مسئلہ جانا اور بر وقت اس کا حل کیا۔ بے شک۔ اسد حسن علوی صاحب کے ساتھ میں ایک نام اور لینا چاہوں گا، وہ ایک ڈی پی او اور ہے، شاید وہ آج کل پاک پتن میں تعینات ہے، جی جی۔ وہ عبادت نثار صاحب تھے۔ اچھا۔ عبادت نثار صاحب نے ایک مثال قائم کی تھی۔ ایک شہید کانسٹیبل کی بیٹی کی شادی تھی، ان کو دعوت دی گئی، انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کے شادی کے تمام اخراجات بھی میں کروں گا اور اس کو باپ بن کے رخصت بھی میں کروں گا۔ ماشاء اللہ۔ اور عبادت نثار صاحب کے اس عمل نے، آپ دیکھیں کہ شہید کے اس خاندان کے دل میں کتنی جگہ بنا لی ہوگی۔ ہاں، ایک خاندان نہیں بلکہ پولیس کے باقی جو اہلکار ہیں ان کے دلوں میں ان کی کتنی عزت ہو گئی۔ اچھا، میں ایک اور چیز جو آپ اسد حسن علوی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو ابھی وہ میاں والی میں تعینات ہوئے ہیں اور انہوں نے جا کے سود کے خلاف جو جہاد کا ایک علم بلند کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ عمران خان صاحب کا چونکہ میاں والی ان کا شہر ہے، ان کا ضلع ہے، ان کا حلقہ ہے، وزیر اعظم جس حلقے کا ہو
اس حلقے کا پولیس افسر جی ہمیشہ بہت دباؤ میں رہتا ہے، جی ہاں، اور بہت زیادہ ذمہ داریاں اس پہ ہوتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہیں جی ہاں، اور اس نے بڑے احسن طریقے سے ان کو نبھایا. ان کو نبھایا، اور پولیس ہمیشہ سیاسی دباؤ کا شکار رہی ہے. جی ہاں. پولیس کی کارکردگی میں کمی کی ایک بڑی وجہ سیاسی مداخلت بھی ہے، لیکن انہوں نے وہاں پہ جتنے احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھائی، اس پہ عمران خان نے بھی ان کی تعریف کی، جی ہاں. اور وزیر اعظم پاکستان کی یہ تعریف جی ہاں. شاید ہی کوئی وزیر کسی اعظم پولیس کسی پولیس افسر کے حصے میں آئی ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی آپ ملک صاحب ابھی میرے ساتھ ذکر کر رہے تھے کچھ پولیس آفیسرز کا. ایک ڈی پی او، ایک ڈسٹرکٹ پولیس افسر، بعد میں ڈی آئی جی بھی رہے، جی زید نواز مروت صاحب، اچھا. وہ جانے اب کہاں ہیں، مجھے میرا نہ رابطہ ہے اور نہ مجھے علم ہے، چونکہ وہ مسلم لیگ نون کے دور میں مختلف اضلاع میں رہے، جی بڑے بڑے ٹاسک انہوں نے اچیو کیے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سیاسی انتقام کا نشانہ بن کے کہیں کھڈے لائن بھی لگا دیے گئے ہوں. جی پاسبل ہے. سیاسی عمل ہے، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن انہوں نے بھی شہداء کی فیملیوں کے لیے اور فورس کا مورال بلند کرنے کے لیے جی. بہت کام کیا. اچھا، اسی طریقے سے ابھی آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک تصویر دیکھی ہوگی ٹھٹھا کے ایک ڈی پی او کے حوالے سے. ٹھٹھا کے ایس ایس پی ہیں، اچھا ایس ایس پی ہیں. شبیر سٹھیار صاحب، جی جی. وہ ایک شہید کے گھر گئے تو ان کے لواحقین سے ملنے کے لیے، تو پتہ چلا کہ وہ تو کھیتوں میں گئے ہوئے ہیں اور چاول کی فصل کی بوائی کر رہے ہیں. ایس ایس پی صاحب اس کھیت میں چلے گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ چاول کی اس فصل کی بوائی میں حصہ لیا. اس طرح انہوں نے اظہار یکجہتی اظہار یکجہتی کی، اور یہ بڑا خوبصورت انداز ہے اظہار یکجہتی کا. بالکل بالکل. ایک ایس ایس پی آپریشن ہے پنڈی کے، علی اکبر صاحب، انہوں نے بھی ہمیشہ شہداء کے لیے بڑا کام کیا ہے، پولیس فورس کے لیے بڑا کام کیا ہے. اور ایک نام جو میں خصوصی طور پہ لینا چاہوں گا، وہ ڈی پی او اٹک ہے آج کل، اچھا، وہ شہزاد ندیم بخاری صاحب ہیں. شہزاد ندیم بخاری صاحب نے شہداء کی فیملیوں کو ہر طرح کی کنسیشن دلوانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. ان کے بچوں کے تعلیمی اخراجات کے حوالے سے، ان کی سیکورٹیز کے حوالے سے، اور دیگر معاملات کے حوالے سے. چونکہ نوجوان افسر ہیں، انہوں نے پولیس کو اس کے پرانے طور طریقوں سے نکال کے اس کو بالکل جدت میں ڈالا ہے اور نئی ٹیکنیکس کو اختیار کیا ہے، اور اس کے بہت اچھے نتائج آ رہے ہیں. اب کمپیوٹرائز دور ہے، اور اگر پولیس پرانے طور طریقے چھوڑ کے اس طرح کے پڑھے لکھے اور ایسے لوگ سامنے آئیں گے کہ جو ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، تو اس سے بھی جرائم کا خاتمہ ہوگا اور پولیس کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی. ان کا بھی اس میں بڑا کردار ہے اور میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اچھا ملک صاحب، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ابھی جب ہم پروگرام کرنے لگے تھے تو اس سے پہلے میرا رابطہ ہوا دادو کے ڈی پی او صاحب سے اور ان کے پی آر او صاحب سے. اسی طریقے سے سکھر سے میر بلال صاحب ہیں، ان کے ساتھ رابطہ ہوا، وہ بھی پی آر او ہیں. بے شمار پی آر او سے رابطہ ہوا اور انہوں نے اپنے فنکشنز جو کرایا اس کی فوٹیج بھی بھیجی، اور اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان فنکشنز کو بھی اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اور باقی جتنے بھی احباب ہیں جنہوں نے ہمارے آج کے اس پروگرام کے لیے خصوصاً اپنی فوٹیج بھیجی اور اپنی تقریبات کے حوالے سے ہمیں رپورٹس بھیجی ہیں، ہم ان کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا. جی. پولیس کے ایک شہید ہیں ڈی ایس پی شوکت شاہ صاحب. جی. شوکت شاہ میرے بڑے پیارے دوست تھے.
میں نے صحافتی زندگی اور انہوں نے پولیس کی زندگی، پولیس جوائن اکٹھی کی تھی۔ اچھا، میں جس علاقے سے میں نے اخبار شروع کیا اسی علاقے کے تھانے کے وہ ایس ایچ او تھے، اور گویا عملی زندگی میں ہم دونوں نے اکٹھے قدم رکھا تھا۔ بڑے کمال کے شاعر تھے، اچھا، بہت دلیر انسان تھے، اور انہوں نے ایک تاریخ رقم کی اپنے کارناموں کی۔ کئی دفعہ ان پہ فائرنگ ہوئی، وہ زخمی ہوئے، لیکن مردانہ وار میدان میں رہتے تھے۔ میں ان کی بیٹی کا بھی ایک کلپ چل رہا ہے، ایک ان کی چھوٹی بیٹی علیزے ہے، اس بچی کا آپ جذبہ دیکھیں کہ اس سے جب پوچھا گیا، ایک چھوٹی بچی 7 8 9 سال کی، باپ کی شہادت پہ، کہ آپ کو اس سے دکھ تو ہوا ہوگا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو تو آ گئے، اس کا لہجہ ظاہر ہے آنسوؤں سے تر ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ میرے بابا نے اس دیش کے لیے اپنی جان دی ہے، اور میں بھی اس دیش کے لیے اپنی جان دوں گی، میں پولیس فورس جوائن کروں گی۔ ماشاء اللہ۔ اور ابھی جو یوم شہداء کی تقریب ہوئی ہے اٹک میں، اس میں علی اکبر صاحب، جن کا میں نے ذکر کیا، ایس ایس پی آپریشن ہے، انہوں نے اس بچی کو یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ اس کو راول پنڈی، ہماری جو پولیس فورس کی افسران ہیں ان کے ساتھ اس کا ٹائم گزارا جائے، اچھا، اور تاکہ وہ بچی جو پولیس جوائن کرنا چاہ رہی ہے تو وہ اس پورے ماحول میں رہے اور اس کو سمجھے۔ یہاں میری ایک تجویز ہے کہ جتنے شہداء کے بچے پولیس فورس جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، ترجیح بنیادوں پہ ان کو اہمیت دی جائے، ان کا حق ہے، اور ان کے والدین نے، ان کے والد نے جو قربانی دی ہے، اپنا جو فرض ادا کیا ہے، ہم اس کا قرض تو نہیں اتار سکتے، لیکن اس کی ایک صورت نکال سکتے ہیں، اور یقیناً ایک بہادر باپ کا بیٹا یا بیٹی اسی طرح بہادر ہوگی، اور وہ اپنے ملک کی اسی طرح حفاظت کرے گی۔ اچھا ملک صاحب، عمران خان جب حکومت میں آئے، پی ٹی آئی کی حکومت کا یہ نعرہ تھا کہ ہم پولیس کے محکمے میں انقلاب لائیں گے، اصلاحات کریں گے، تو کیا بہتری ہوئی اور مزید کیا بہتری کی گنجائش ہے؟ اس بارے میں بھی تھوڑا سا آپ بتا دیں تاکہ پھر ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں۔ عمران خان صاحب نے کے پی کے پولیس میں بہت اصلاحات لے کے آئے، اور ان کا پورے پاکستان نے ان کو مانا بھی۔ کہا گیا کہ ناصر دورانی صاحب بڑے اہل افسر تھے، اور انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں وہ سامنے لے کے آئے۔ پولیس افسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ فورس ہے، یہاں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں۔ انہوں نے سیاسی مداخلت ختم کر دی پولیس میں، جس سے پولیس کا فنکشن درست ہو گیا۔ ان کا یہ پہلا سال مسائل سے بھرا ہوا ہے، اور شاید عمران خان کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کو سر اٹھانے کا بھی موقع نہیں ملے گا، لیکن جو یوم شہداء کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی ہے، اس میں آئی جی اسلام آباد عامر ذوالفقار صاحب نے ایک اعلان کیا ہے کہ ہر شہید کے فیملی کو، اس کے لواحقین کو 2 کروڑ روپے دینے کا وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے۔ اچھا، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پولیس اب بھی، پولیس اصلاحات، ان کو فنڈز دینا، ان کی بروقت ترقیوں کا اہتمام کرنا، اور جو مسائل اس پورے سسٹم میں ہیں ان کو درست کرنا وزیر اعظم کی فہرست میں جی وہ اولین ترجیح ہے۔ لیکن ظاہر ہے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ شاید
हाँ, वो उसमें उस कुछ वक्त तरह लगे। उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। हाँ लेकिन मुझे यकीन है कि चूंकि उन्होंने वादा किया था जी तालीम का, सेहत का, इंसाफ का और पुलिस रिफॉर्म्स का, तो वो ये अपने वादे ज़रूर पूरे करेंगे इंशाल्लाह। और आमिर ज़ुल्फ़िकार साहब के इस ऐलान से कम मुझे तो तसल्ली हुई है कि इमरान खान साहब इस बारे में सोच रहे हैं। और चूंकि आमिर ज़ुल्फ़िकार साहब बड़े ही अच्छे अफसर हैं, उन्होंने जाके वज़ीर आज़म की मसरूफियात में भी अपने शुहदा की लड़ाई लड़ी होगी, डेफिनेटली। तो इसीलिए ये ऐलान हुआ। तो ऐसे अफसरान जहाँ भी होंगे तो वो महकमे के लिए और मुल्क के लिए भी अच्छे इक़दाम करवाएं। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी, और हम इंशाअल्लाह ताला इस अहद के साथ यहाँ से उठेंगे कि जिस तरह मुल्क में बेहतरी आ रही है, इंशाअल्लाह पुलिस में भी बेहतरी आएगी और लोग इसी तरह अपने शोहदा की फैमिलियों के साथ और पुलिस के साथ शामिल हाल रहेंगे। हम आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने तमाम शोहदा को, पुलिस के तमाम शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं और पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है उसके लिए हम ये समझते हैं कि अल्लाह पाक उनकी इन कुर्बानियों को ज़रूर कबूल करेगा। आज के प्रोग्राम के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।